بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 152 یعنی 152، حدیث نمبر 96 یعنی 96، آج کا تیسرا ویلاگ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبی وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو تم کو رسول دیں وہ لے لو اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ معرف الحدیث، حدیث نبوی کا ایک جدید اور جامع انتخاب، اردو ترجمہ اور تشریحات کے ساتھ، جلد 2، رائٹر اس کتاب کے مولانا محمد منظور نعمانی، وی لاگ نمبر 3، پیج نمبر 152، احادیث نمبر 96۔ دعا تو دل سے مانگی جاتی ہے، زباں سے نہیں اے اقبال، قبول تو اس کی بھی ہوتی ہے جس کی زبان نہیں ہوتی۔ آمنہ کے لال سے شمس و قمر شرما گئے، روشنی پھیلی فضا جھومی، محمد آ گئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ سے مروی ہے، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے میرے پروردگار نے ان 9 باتوں کا خاص طور سے حکم فرمایا ہے: ایک، اللہ سے ڈرنا خلوت میں اور جلوت میں، اور عدل و انصاف کی بات کہنا غصہ میں اور رضامندی میں، یعنی ایسا نہ ہو کہ جب کسی سے ناراضی اور اس پر غصہ ہو تو اس کی حق تلفی اور اس کے ساتھ بے انصافی کی جائے، اور جب کسی سے دوستی اور رضامندی ہو تو اس کی بے جا حمایت اور طرفداری کی جائے، بلکہ ہر حال میں عدل و انصاف اور اعتدال کی راہ پر چلا جائے۔ اور حکم فرمایا میانہ روی پر قائم رہنے کا، غریبی و ناداری و فراغ دستی و دولت مندی کی دونوں حالتوں میں، یعنی جب اللہ تعالیٰ ناداری اور غریبی میں مبتلا کرے تو بے صبری اور پریشان حالی کا اظہار نہ ہو، اور جب وہ فراغ دستی اور خوش نصیبی فرمائے تو بندہ اپنی حقیقت کو بھول کر غرور اور سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے۔ الغرض ان دونوں امتحانی حالتوں میں افراط و تفریط سے بچا جائے اور اپنی روش درمیانی رکھی جائے۔ یہی وہ میانہ روی ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم کو حکم فرمایا ہے۔ آگے حضور اکرم فرماتے ہیں، اور مجھے حکم فرمایا کہ میں ان اہل قرابت کے ساتھ بھی رشتہ جوڑوں اور ان کے حقوق قرابت اچھی طرح ادا کروں جو مجھ سے رشتہ قرابت توڑیں اور میرے ساتھ بدسلوکی کریں، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو بھی دوں جنہوں نے مجھے محروم رکھا ہوا ہے اور میرا حق مجھے نہ دیا ہو، اور یہ کہ میں ان لوگوں کو معاف کر دوں جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہو اور مجھے ستایا ہو، اور مجھے حکم دیا ہے کہ میری خاموشی میں تفکر ہو، یعنی جس وقت میں خاموش ہوں تو اس وقت سوچنے کی چیزیں سوچوں، اور جو چیزیں قابل تفکر ہیں ان میں غور و فکر کروں، مثلا اللہ تعالیٰ کی صفات اور اس کی آیات، اور مثلا یہ کہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ میرے ساتھ کیا ہے اور اس کا مجھے کیا حکم ہے، اور میرا معاملہ اللہ کے ساتھ اور اس کے احکام کے ساتھ کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے، اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے، اور مثلا یہ کہ اللہ کے غافل بندوں کو کس طرح اللہ سے جوڑا جائے۔ الغرض خاموشی میں اس طرح کا تفکر ہو، اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میری گفتگو ذکر ہو، یعنی میں جب بھی بولوں اور جو بھی بولوں اس کا اللہ سے تعلق ہو، خواہ اس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ثنا و صفت ہو، یا اس کے احکام کی تعلیم و تبلیغ ہو، یا اس طرح کہ میں اس میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور حدود کی رعایت اور نگہداشت ہو۔ ان سب صورتوں میں جو گفتگو ہوگی وہ ذکر کے قبیل سے ہوگی، اور مجھے حکم ہے کہ میری نظر عبرت والی نظر ہو، یعنی میں جس چیز کو دیکھوں اس سے سبق اور عبرت حاصل کروں، اور لوگوں کو حکم کروں اچھی باتوں کا۔ تشریح، ضروری تشریح ترجمہ کے ضمن میں ہو چکی ہے، صرف ایک بات اور قابل ذکر ہے کہ حدیث کا آخری جز وآمر بالمعروف ان 9 باتوں کے علاوہ ہے۔ گویا حضور نے اللہ تعالیٰ کو وہ خاص 9 حکم بیان فرمانے کے بعد جو آپ اس موقع پر بیان فرمانا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ایک اور اہم حکم بھی بیان فرما دیا، جس کے لیے آپ یعنی نبی و رسول ہونے کی حیثیت سے خاص طور سے مامور ہیں، اور وہ آپ کا خاص الخاص فرض منصبی ہے، یعنی امر بالمعروف، جس میں نئی انل منکر بھی داخل ہے، کیونکہ وہ دراصل امر بالمعروف ہی کی منفی صورت ہے۔ یہ حدیث اور اس سے
پہلی حدیث بھی بڑی اہمیت کی جامع ہیں، اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر عمل نصیب فرما دیں تو اصلاح و تذکیہ کے لیے یہی دونوں حدیثیں کافی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، حضور کی ایک ایک بات پر عمل کی ہمت اور توفیق دے، آمین ثم آمین۔